ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب تذکیر و تانیث نے اس جملے کو جو ہے نا وہ خام خواہ کھا لیا کہ ہم نے یہ صرف مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جی آج کا شام کا دلہا، جب بھی کبھی یہ پروگرام ہوتا ہے تو ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ آج کے شام کی جو ہے وہ میکے میں آئی ہوئی دلہن. میں سائمہ جی کو بلاؤں گا اور آپ تمام احباب سے، اور بالخصوص جو ان کے دوست ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ میں چاہوں گا کہ سوال و جواب کے سلسلے میں بھرپور شرکت کریں تاکہ سائمہ کو ہم بہت اچھے طریقے سے ایکسپلور کر سکیں. آپ کی بھرپور تالیاں سائمہ آفتاب کے لیے. السلام علیکم جی. دانش بھائی نے ہمیشہ سیلیبریٹ کیا ہے مجھے، اور میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ اتنے اچھے احباب کے ساتھ انہوں نے آج کی شام کا انعقاد کیا ہے. اور ان کی صحت کے حوالے سے البتہ فکر مند ہم رہتے ہیں کیونکہ گاہے گاہے خراب ہو جاتی ہے، اور چونکہ ہماری جو نوکریاں ہیں وہ بھی ایک ہی چکی کی ہم مشقت میں مبتلا ہیں، اس وجہ سے کافی ساری چیزیں ریلیٹیبل ہیں. اور ہمیشہ میرے ابو کی بھی جب تعزیتی ریفرنس ہوا، کتاب کے بارے میں بات کی، تو بہت ڈیٹیل سے ہمیشہ پڑھتے ہیں کتاب کو، اس پہ بہت ڈیٹیل سے رائے دیتے ہیں. نیلم آپ کو بھی یاد ہے جب آپ کی بھی کتاب لانچ ہوئی تھی تو کس قدر انہوں نے بہترین چیزوں کو سامنے لائے تھے. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. آپ نے بھائیوں کا جو حق ہوتا ہے اس سے آپ نے یہ آج تقریب رکھی ہے، اور میں کریڈٹ گوز ٹو نیلم جی. اور نیلم تو اتنا اچھا انوائٹ کرتی ہیں کہ حتمی بتا دیتی ہیں وہ کہ یہ ہوگا، اور اب آپ بتا دیں کہ اسی لیے وہ دعا منتھا ویمن ونگ کی ہیڈ مقرر ہو گئی. اور میری بہت خوش بختی ہے کہ غلام حسین ساجد صاحب صدارت کر رہے ہیں. میرے والد کے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. میرے لیے بہت محترم شخصیت ہے اور بہت معتبر ان کا ادبی سفر ہے. تو سر میں بہت شکر گزار ہوں. حماد بھائی، علی دراک، آپ لوگ میری دعوت پہ تشریف لائے. وسیم بھائی، بہت شکر گزار ہوں سب کی. علی انصر صاحب، آفتاب جاوید صاحب، اور قرت نے بہت اچھا، مجھے بہت خوشی ہوئی. میں چاہتی تھی کہ آپ میری کتاب پر کوئی رائے دیں اور اتنی بہترین آپ نے رائے دی ہے. ہمیں مشکل میں پیش سحر صاحبہ اور زیب اور باقی مہمانوں کے میں بہت، فرح صاحبہ کی، فرح خان صاحبہ کی بہت شکر گزار ہوں. رقیہ صاحبہ کی اور نیلم صاحبہ کی. آپ اظہر صاحب جی بالکل جی. پہلا تو سوال، سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود سے آغاز کروں گا، اس لیے بھی کہ میں قاری ہوں آفتاب شاہ صاحب کا بھی، اور جیسے آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ مجھے اعزاز حاصل ہوا کہ ان کی کتاب کی، ان کی کلیات کی جس وقت تقریب تھی تو اسلام آباد میں، اور مجھے اس وقت بھی میں نقیب محفل تھا. تو میں آپ سے اس سوال کے ساتھ آغاز کرنا چاہوں گا. جیسے ہمارے ہاں اگرچہ دو پیرل چیزیں چلتی ہیں، ایک تو ہے ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی بڑی بات نہیں ہے چونکہ باپ بھی شاعر تو بیٹی بھی شاعرہ ہو سکتی ہے. لیکن آپ بھی جانتی ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ شاعری ملوکیت سے نہیں چلتی، یہ وراثت میں نہیں آتی. لیکن ماشاءاللہ میں نے ان کے اسلوب کو بھی پڑھا ہے، اور جو ان کے قاری ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور آپ کا اسلوب یقیناً دو بہت مختلف پہلو ہیں. پھر سید گھرانے سے تعلق ہونے کے بعد اس طرح سے آپ جس طرح سے شاعری جس طرح کی کر رہی ہیں، معاشرتی حوالے سے جو گفتگو آپ کرتی ہیں، شعر کے انداز میں بات کرتی ہیں، اس میں بڑے تلخ قسم کے موضوعات ہوتے ہیں. یہاں میرے سوال کے تین پہلو. ایک تو آپ اپنے ابا کے وہ جو ایک بڑا شاعری میں بھی بڑا اتھارٹیٹیو قسم کا ان کا قد کا ان کا، اس سے کیسے بچی. دوسرا، آپ کو انسپریشن کیسے ہوئی شاعری کی. اور تیسرا، اس جرأت کو آپ نے کیسے حاصل کیا جو آپ کی شاعری میں ہے. جو آپ اس طرف بات کی آپ نے کہ جی ان کا لہجہ اور میرا اسلوب، اور وہ چونکہ اتنا مختلف تھا ان کی شاعری اور ان کا زمانہ، چونکہ ترقی پسند بھی اس میں بہت زیادہ سوچ تھی. پھر آمریت کا دور تھا، زیادہ شاعری ان کی اس کو لے کر بھی تھی. یعنی ان کی شاعری میں ایک سیاسی منظرنامہ بھی جو ہے آپ
دیکھ سکتے تھے کہ چیزوں کے حوالے سے کیا ان کی ہے. ساری جوانی تو مشرقی پاکستان میں ہاں جی بالکل بالکل, وہ ان کے تجربات تھے, اس میں رومانوی بھی تجربات ہیں ان کے, اور اس طرح سے ان کی شاعری کا ایک الگ مطلب چلتا رہا سلسلہ. اور ان کی آپ نے کتاب میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہر غزل کے نیچے اس کا مقام اور اس کی تاریخ اور اس طرح کی چیزیں بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. تو وہ اس طرح سے ایک ان کا بالکل ہسٹوریکل جو ہے نا وہ ایک بک بن گئی ان کی شاعری, کہ وہ ان کے پورے زندگی کے سفر کو بھی ساتھ ڈاکیومنٹ کرتی رہی. میرا اسلوب چونکہ بالکل فرق تھا ان سے, تو مجھے لگتا ہے اس وجہ سے مجھے بھی تھوڑی سی پنپنے کی جگہ مل گئی کہ میں نے چونکہ اپنے اس میں اپنی ایک نریٹو میں بات کی, تو وہ اس اختلاف کی وجہ سے کہ وہ چونکہ دو الگ چیزیں بالکل سامنے آئیں, تو شاید پھر ابو کے بعد مجھے بھی جو ہے یہ تھوڑا سا ایک مارجن مل گیا گرو کرنے کا, کیونکہ میں دوسری طرف اپنی لے کر چلی اپنے اسلوب کو, اور وہ کوئی شعوری کوشش نہیں تھی, مطلب اس طرح سے جیسے میں نے کہنا شروع کیا چیزوں کو تو پھر میں اپنے انداز میں ان کو کہتی رہی. اب میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ دوسرا سوال. جی, دوسرا سوال میرا آپ کی انسپریشن کی حد تک تو میں یہ کہوں گی کہ ظاہر ہے کہ وہ ابو کے علاوہ نہیں تھی. انسپریشن تو ابو سے ہی تھی, اگرچہ میری جو والدہ ہیں وہ بڑی ایک میں کہوں گی کہ مشرقی خاتون اور مذہبی بھی کچھ حد تک خاتون کافی تھیں, اور وہ پھر تھوڑی ذرا نالاں ہی رہتی تھی شاعروں سے نارملی. تو وہ گھر میں وہ بھی دیکھتی رہتی تھی کہ وہ ایک کشمکش تھوڑی سی اس بات سے بھی جاری رہتی تھی کہ جی شاعر ہیں, اب روز مطلب 3 دفعہ فلائٹ مس کر دی, اور اس طرح کے کام چیزیں ادھر بھول گئے ادھر بھول گئے کرتے رہتے تھے. تو وہ ان کا کوئی اتنا پازیٹیو نہیں تھا شاعری کی طرف ایک رائے. تو اس وجہ سے مجھے جب شروع میں نے شروع کیا تو ایک بہت زیادہ جھجک بھی میرے اندر تھی کہ پتہ نہیں امی کا رسپانس کیسا ہوگا, اور شروع میں تو ظاہر ہے کوئی اتنا نہیں تھا بہتر, لیکن بہت جلدی انہوں نے اپنی رائے کو تبدیل کیا اور مجھے اجازت دی. تو انسپریشن تو والد صاحب کی ڈیفینیٹلی تھی کہ وہ چونکہ ابو جب ہم لوگ بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ شعر اگر ابو کہہ رہے ہیں تو وہ پورے گھر میں غزل گنگناتے رہتے تھے, اور ایک خاص قسم کے فیز میں وہ ہوتے تھے, اور کبھی ہمیں بھی بٹھا لینا انہوں نے, جو نظر آتا تھا اس کو بٹھا کے شعر بتانے شروع کر دینے کہ یہ میں نے لکھ لیا ہے, بس یہ میں لکھ رہا ہوں, اور اب میں نے 2-3 اس پہ اور پھر گھوم رہے ہیں گنگنا رہے ہیں. تو وہ چیزیں شاید مجھے لگتا ہے ایک لاشعوری طور پہ انسپائر کیا انہوں نے مجھے, اور پھر امی کی سپورٹ بھی مجھے مطلب ٹائملی مل گئی. اگر وہ زیادہ دیر ریزسٹنس کرتی ہیں اس چیز کو تو شاید میرے لیے بھی بہت تاخیر ہو جاتی اس کام کو شروع کرنے میں, یا میں شاید نہ کر پاتی اس روانی سے جیسے میں اب جہاں پر میں ہوں. اور تیسرا سوال موضوعات کے حوالے سے, جی آپ جن مضامین کو اتنی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ تانیسی لہجے کو بالکل پسے پشت ڈالتے ہوئے کہہ دیتی ہیں. ایکچولی مجھے شاید میرے اندر بھی یہ بات ہے کہ تانیسیت اور یہ جو کمپارٹمنٹلائزیشن ہے اس میں اتنا یقین اس طرح سے بھی نہیں رکھتی, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری اپ برنگنگ میں بھی ایسا ہی ہوا کہ ہمیں احساس مطلب مجھے کسی مقام پہ بھی گھر میں یہ نہیں ملا کہ اگر میں خاتون ہوں یا لڑکی ہوں تو بھائیوں سے کسی صورت میں کوئی تقسیم ہے یا کوئی اس میں کچھ چیزیں یا کوئی چیزیں ڈفرینٹ ہے میرے اور ان کے حوالے سے, بلکہ ایک زیادہ پریولیج مجھے حاصل رہا بینگ, اور چونکہ آئی واز دا ایلڈسٹ ایز ویل کہ میرے دونوں بھائی چھوٹے ہیں مجھ سے, تو پھر اس لحاظ سے جو ایک پورا اور ابو کا تو بہت زیادہ, بلکہ میں یہ کہوں گی کہ ان کا مطلب مجھ سے ایک مطلب وہ مجھ سے صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹی مجھے سمجھتے تھے اور اس کا انہوں نے پورا مان دیا, بلکہ وہ مجھے آئی شوڈ سے کہ وہ مجھ سے مطلب عشق کی حد تک محبت کرتے تھے, اور بچپن سے کرتے تھے بہت زیادہ, اور دوستی بہت زیادہ تھی میری ان سے نا. تو وہ ایک فرینڈ کا ان کے ساتھ تعلق تھا, ایک ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور مان کا تھا تعلق. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے کبھی زندگی میں یہ انڈر کانفیڈنس نہیں آیا کہ جی اگر کوئی بات ہے تو میں نے وہ کہتے ہوئے جھجک جانا ہے, یا اس کے اوپر میں اپنی رائے نہیں دے سکتی. اگر کوئی مجھے ناانصافی نظر آ رہی ہے اپنے ارد گرد یا انسانی سطح پر یا نسوانی سطح پر, تو میں اس کا اظہار کرنے میں مجھے کبھی بھی مطلب اس طرح سے مسئلہ درپیش نہیں ہوا. جب میں نے شاعری شروع کی اپنے شعر ابو کو بھی دکھاتی رہی, ظاہر ہے سب سے پہلے میرے وہی
नाकिद भी थे और वही इस्लाह करते थे और वही राय देते थे, तो हमेशा उन्होंने बहुत ज़्यादा एतमाद दिया मुझे और इनकरेज किया। और किसी मौजू पे उन्होंने कभी ये नहीं कहा, ज़ाहिर है शेर शुरू से भी मेरे पास उनमें काफ़ी सारे दबंग मैं कहूँगी कि थे, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मौजू तुमने मतलब कैसे कह दिया या इस तरह से, मतलब उन्होंने कभी इस तरह से मुझे किसी बात से पीछे नहीं हटाया कि अब आपने कही। तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि फिर जब आप नौकरी में आते हैं तो फिर और तरह के भी तजर्बात होते हैं आपको, और वो सब मुझे लगता था कि अगर मैं अपनी ज़ात का एक बयानिए के तौर पे, शायरी बेसिकली मेरी अपने मुशाहिदात का, अपने जज्बात का, अपने तजर्बात का एक मजमुआ है, एक इजहारिया है, तो उसमें अगर मैं पहलू तही करूँगी और बहुत सी चीज़ों को सामने नहीं लाऊंगी जो मेरे महसूसात हैं या मेरे मुशाहिदात हैं, तो मुझे लगता था कि वो फिर एक बदबयानती के ज़ुमरे में आती है। अगर एक बात सलीके से कही जा सकती है तो उसको कहना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये अनइम्पॉर्टेंट है कि ये सोचा जाए कि जी ये पता नहीं इंतहाई नामुनासिब मेरे बारे में लोग राय कायम कर लेंगे इसको पढ़कर, या ऐसी कोई बात होगी। तो मेरा ख्याल है कि फिर मुझे ये कम से कम एक जो है ना दिक्कत नहीं रही इस। जी, मैं अपनी मोहतरम ऑडियंस से चाहूँगा कि आप मैडम साइमा जी से कोई सवाल करना चाहें तो। हाँ जी, ज़ेबुन निसा वासिक। तो पहला सवाल जो है वो ये है कि बतौर शायर जी आपको क्या लगता है, या आपकी राय में बतौर शायर सबसे बड़ी आजमाइश क्या होती है? और एक शायर के हवाले से पहले मुझे प्लीज बता दें, और फिर एक शायरा के हवाले से अगर कुछ होता है आपके ख्याल में। देखिए, शायरी तो मुझे लगता है अब गुलाम हुसैन साजिद साहब भी बैठे हैं इतने सीनियर, मुझे लगता है कि शायरी जो है ना वो हर मरहले पर उसमें कोई ना कोई आजमाइशें होती हैं। जब आप सफ़र शुरू करते हैं एक अलग तरह की आजमाइश है, मिडवे आपको एक अलग तरह की आजमाइश है, उसके बाद मतलब एंड तक आप किसी ना किसी एक चैलेंज को लेकर चलते हैं। जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश समझते हैं तो वो एक और आजमाइश है, मेरा ये ख्याल है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको होता है उस वक्त ज़ाहिर है मेहनत करने का वक्त होता है और कंसंट्रेट करने का वक्त होता है, अपने आप से सच्चा होने का वक्त होता है कि आप ट्रू हों टू योर सेल्फ और अपने एक्सप्रेशन और इजहार के साथ। और दूसरा ये कि जो भी आप इजहार कर रहे हैं आप मुकम्मल तौर पे उस पर मतलब यकीन भी रखते हैं, आप उसके पीछे खुद खड़े हैं अपने लफ्ज़ के पीछे। तो ये मेरा ख्याल है एक ऐसी आजमाइश है जो थ्रू आउट आपके साथ चलती है। और शायर को कभी भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट नहीं हो जाना चाहिए कि जी अब तो मैं कोई बहुत ही जय्यद चीज़ बन चुका हूँ या कोई बहुत ही मैं, क्योंकि ये एक सफ़र है और ये आपके इर्तिका के साथ साथ शायरी का भी इर्तिका जारी रहता है। जैसे आपकी ज़िंदगी चलती है साथ साथ आपकी शायरी में भी वो तब्दीलियाँ, वो मैच्योरिटी, वो सब आती रह जाती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये है कि साथ लेकर चलें। दूसरा पर्सनली मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़ूद गोई जो है वो शायद एक चैलेंज है। अगर उस तरफ इंसान आ जाए कि जी बस मैं तो रोज़ 2 गज़लें लिख दूँगा या 3 नज़में कर दूँगा। कुछ दिन आते हैं यकीनन कि जब आपकी बहुत गज़लें अच्छी आ रही हैं, आप आमद हो रही है, आप एक ट्रांस में, आप एक फेज़ में, लेकिन कुछ दिनों में अगर नहीं भी कुछ आ रहा तो उसके बारे में इतना ज़्यादा फिर वो एक दूसरा चैलेंज है कि राइटर ब्लॉक जब आ जाता है तो वो एक जो तशवीश आती है और फिर एक वो खामखा की एंग्जाइटी शुरू हो जाती है कि पता नहीं अब कुछ आएगा भी, कोई शेर होंगे नहीं होंगे, क्या होगा। वो भी एक चैलेंज है जो मेरे ख्याल है हर शायरी फेस करता है उसको। और आगाज़ सफ़र में तो मेरे ख्याल है शायर और शायरा दोनों को अपने आप को जेन्युइन मनवाने के लिए भी एक जो सफ़र करना पड़ता है वो एक शुरू का चैलेंज है जो कि बड़ा समझदारी से मेरा ख्याल है उसको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत से लोग आपको डाउट करते हैं और मुसलसल चहमगोइयाँ भी की जाती हैं। तो शायरा के लिए तो खैर मेरा ख्याल है और ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है। अगरचे मैं बहुत से ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो शायर नहीं है, मेल भी, और वो भी हो सकता है इधर उधर से ही काम चला रहे हैं उधार पे,
لیکن یہ ہے کہ شاعرہ پہ چونکہ لیبل زیادہ جلدی لگتا ہے، کیونکہ ایک پوری وہ میری خیر شاعری میں بھی جگہ جگہ قرت اور جو لوگ جانتے ہیں ذکر ہے کہ نوکری ہو، آپ کا معاشرتی مقام ہے، آپ کی چیزیں گھر میں، دفتروں میں، شاعری میں، خواتین اور مردوں کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ میں فرق تو ہے. اگر وہ کوئی سا بھی کام کرنا چاہیں تو وہ ایک تھوڑی سی ایک ابھی بھی وہ تقسیم ہے کہ اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے خاتون کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کسی بھی لیول پہ، چاہے وہ نوکری میں کریں، چاہے وہ اپنی جاب میں کریں، اپنے پروفیشن میں کریں، اپنی شاعری میں کریں، یا بطور مدر کریں، جیسے بھی ہے وہ ایک رسپانسبلٹی ان کے اوپر زیادہ ہے. تو وہ شاعرہ کے لیے میرے خیال تھوڑا ایکسٹرا برڈن ہے. میرا سوال تھا، ویسے تو وہ سوال دانش بھائی نے ایک حد تک کر دیا، میں پھر اس کے دوسرے پہلو پہ کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ مجھے کبھی ایسا گھر میں بھی محسوس نہیں ہوا، مطلب آپ کا دبنگ لہجہ مجھے جو جس چیز نے مجھے متاثر کیا تھا وہ آپ کا دبنگ لہجہ تھا. تو آپ نے کہا کہ گھر میں بھی مجھے ظاہر ہے ایسا کچھ چونکہ ماحول نہیں ہوا، لیکن جب آپ باہر آئی ہیں، جب آپ ایک طرح سے ادبی اس میں آئی ہیں، تو گھر کا تو بے شک ایک تھا، وہ ایک بیک ہوتی ہے، بندہ اس پہ تھوڑا کانفیڈنٹ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کو واقعی میں یہاں بھی محسوس نہیں ہوا کہ لوگوں نے ہمارے ادبی حلقوں میں آپ کو اس دبنگ لہجے پہ کوئی ریزسٹنس، کوئی ایسی تنقید واقعی میں محسوس نہیں ہوئی، یا لوگوں نے آپ پہ نہیں کی، آپ کو فیل ہوا کسی وجہ سے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ہوا اور میں نے اس کو بادر نہیں کیا؟ مجھے یہ پوچھنا تھا. جی. دنیا میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے طاقت. طاقت وہ چیز ہے جس کے ذریعے بہت سارے مسئلے حل کروا لیے جاتے ہیں. تو ایک طاقتور عورت جو ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی طاقت بھی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی جاب اور آپ کی اس چیز نے آپ کو زیادہ آگے آنے میں ہیلپ کیا، یا آپ کی شاعری نے ایز اے وومن اپنی ریکگنیشن بنانے میں ہیلپ کیا؟ مطلب کون سا آسان راستہ تھا آپ کے لیے؟ کیونکہ ہر ایک کے لیے وہ چیز اتنی آسان نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے خود کہا، ہم خواتین کو جرنل منوانا بھی بڑا مشکل ہے. ہمارے ساتھ بہت سارے ڈاؤٹ چل رہے ہوتے ہیں، بہت ساری کوشچنس ہوتے ہیں. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہمت سے کام لے کر اس کو منوا لیتے ہیں، لیکن وہ ایک چیلنج تو ہے. جی، اوور ٹو سائمہ جی. اور 3 سوال ہیں، زیب کا آدھا سوال باقی ہے، اور پھر اس کے بعد جو جیسے آپ نے بات کی کہ میں جب آئی تو مجھے کچھ سامنا کرنا پڑا ہو اپنے لہجے کی وجہ سے، یا اپنی ایون اوتھینٹسٹی کی وجہ سے، یا باقی چیزوں میں. مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اس لحاظ سے خوش قسمت بہت تھی کہ میرے والد کے کئی دوست جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں ادبی منظرنامے پہ، اور کسی نہ کسی حوالے سے وہ ان کو جانتے تھے، ان کے ساتھ محفلیں تھیں ان کی. تو ایک واقفیت کا جو ایک تسلسل تھا وہ میرے آنے سے بھی وہ مطلب اس طرح سے ہے کہ وہ برقرار رہا. تو مجھے اس طرح کے جو مسائل ہیں جو شروع میں شاعرات کو پیش آتے ہیں وہ کافی حد تک ان کا سامنا نہیں کرنا پڑا. کہ ظاہر ہے میری گواہی دینے کے لیے لوگ وہاں پہلے سے موجود تھے، تو مجھے اس کا بہت ایک فائدہ ہوا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ افسر ہونا اور پھر اس کے بعد اس طرح سے کرنا، تو مجھے یہ ضرور لگا کہ ہاں شاعرات کی ویسے بھی چونکہ بہت زیادہ تعداد نہیں ہے، اور اس میں ایک جگہ بنانے میں مجھے مدد تو ملی اپنے والد کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، اور میں بھی کہ ایک طاقتور خاتون کا بیانیہ سننے کے لیے لوگوں میں زیادہ ایک ریسیپشن تھی، ایکسیپٹیبلٹی تھی اس چیز کی. لیکن کئی جگہ پہ مجھے افسر ہونے کا نقصان بھی ہوا، کیونکہ اس طرح کی باتیں بھی ہوتی رہیں کہ جی اب چونکہ وہ آفیسر ہیں اس لیے ان کو مشاعروں میں بلا لیا جاتا ہے، چونکہ وہ آفیسر ہیں اس لیے زیادہ ان کی پذیرائی ہے ٹائپ کی. مطلب اس طرح بھی لوگ ظاہر ہے کہ ایک اس کا منفی پہلو بھی آتا ہے کہ ایک اگر شاعر کوئی شعر کہہ رہا ہے یا شاعرہ، اور اس کو اس وجہ سے ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جائے کہ جی چونکہ وہ افسر بھی ہے تو اس وجہ سے زیادہ اس کا
شور شرابہ مچا ہوا ہے یا ایسی کوئی بات ہے تو وہ دونوں طرف چلتی ہے بات, پازیٹیولی بھی چلتی ہے. اجازت سے اس کی فلپ سائڈ بھی بتائیں. وہ دفتر میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو شاعر ہے, یہ کیا کام ہے. ہاں یہ وہ تو میں نے بتاؤں اسی طرح میں آ رہی تھی, بلکہ اچھا وہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ یہ دانش بھائی اور میں اور جو رحمان فارس اور ہم لوگ جو شاعر ہیں ان کا تو مطلب جس طرح کی بات ہم کرتے ہیں کہ ایف بی آر کا دفتر بھی نہایت ایک ٹاکسک ورک انوائرمنٹ اب تو ہو چکا ہے تقریباً, تو مطلب اب تو پراپرلی کلاسیفائڈ ہے انٹو اے ٹاکسک ورک انوائرمنٹ. تو وہاں پر بہت زیادہ کریٹیوٹی کو لے کے, آپ کی یہ سافٹر سائڈ کو لے کے یا جذبات کی کوئی بات کرے, وہاں احساسات کی بات کرے یا کسی مظلوم کے حق کی بات آپ کر دیں یا تھوڑا سا آپ کوئی ضمیر کی آواز بلند کرنے کی کوشش کریں, تو یہ سب چیزیں وہاں پہ تو بڑی نیگیٹیولی سمجھی جاتی ہیں. اور کئی جگہوں پہ مجھے ایسے باسز ملے جنہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم تو پھر گورنمنٹ کا کام کرتے ہیں, کوئی شاعری وائری تو ہم کرتے نہیں, اور اس طرح سے. اور خدا نخواستہ اگر آپ نے کوئی شارٹ لیو مانگ لی ہے مشاعرے کے لیے یا ایسا کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو وہ اس پہ بھی بڑی لیشنگ, آپ کی بیشنگ مطلب انہوں نے کرنی ہے کہ جی ہاں آپ تو بس پھر یہ موجیں لگی ہوئی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے نا. اور اس طرح سے بھی ظاہر ہے کہ ایک وہ نیگیٹو بھی اس کا مطلب اس کی ایک ویٹ نیگیٹو سائڈ پہ بھی ہے. اور یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں ایک کوئی اور پیشہ بھی ہے آپ کا اور آپ نے اس میں پاور کی بھی جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں نا, تو یہ میں ضرور اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ خواتین کو پاورفل پوزیشن پہ دنیا میں کوئی نہیں دیکھنا چاہتا آل اراؤنڈ دا ورلڈ. اس کے بارے میں ایک بہت زیادہ ایک ایسی پیسو ریزسٹنس ہے جس کو آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ مجھے ٹانگ کھینچنے کی میری کوشش ہو رہی ہے, لیکن وہ ہو رہی ہے. اٹس آل اوور دا ورلڈ وہ ہوتی ہے, پاکستان میں بھی ہوتی ہے. ہم لوگ ظاہر ہے کہ اب تعداد میں اتنے زیادہ ہے کہ ہم میں سے کچھ گریڈ 20 میں پہنچ گئے, کچھ 21 میں پہنچ گئے, 22 میں بھی پہنچ گئے خواتین میں سے, لیکن ڈیسیژن میکنگ پلیسز پہ, پالیسی میکنگ پلیسز پہ ان جگہوں پر اوائڈ کیا جاتا ہے ان کی پریزنس کو. کوشش کیا جاتا ہے کہ وہ کسی سائڈ والی پوسٹنگ پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم نکال لیں اور مطلب ایسی جگہوں پہ نہ آئیں جہاں انہیں فیصلے کرنے ہوں اداروں کے لیے, ملک کے لیے, یا ایسی جگہوں پر. حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر خواتین وہاں ہوں تو وہ زیادہ امپیتھیٹک ڈیسیجنس کریں, اور اگر دنیا کے 197 ممالک میں سے 150 کی سربراہ خواتین ہوں تو اس طرح کی جنگ کا بھی ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا جس طرح کی ہم ابھی سامنا کر رہے ہیں. بیکاز چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے میں میرا خیال ہے کہ ان کی ایک رائے میں ان کے اندر ایمپتھی, ایک کمپیشن, ایک چیزوں کو لے کے اس طرح سے ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ چونکہ انسانی نسل کی ارتقاء اور بقا کا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے بینگ اے فیمیل, تو ہم لوگ میرا نہیں خیال کہ اس قدر ظالمانہ اور وحشیانہ فیصلے کرتے ہیں جس طرح کے دنیا میں اب آپ کے سامنے دیکھنے کو آ رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بینگ اے فیمیل اور بینگ اے پاورفل فیمیل, پاورفل تو از اے متھ. محکموں میں پتہ ہے کہ ہم کتنے پاورفل ہیں, ظاہر ہے کہ ہمیں بھی مسائل ہیں سائڈ لائن ہونے کے, نظر نہ آنے کے اور اس طرح سے, لیکن اس کی ایک اپنی سینس آف اچیومنٹ ہمارے لیے موجود ہے کہ ہم نے زندگی میں اگر شاعری میں بھی کچھ اچیو کیا ہے, نوکری میں کچھ اچیو کیا ہے, زندگی میں کچھ اچیو کیا ہے, تو وہ ایک اپنے لیے ایک سینس آف فلفلمنٹ اس کی موجود ہے, اس کی اطمینان ہے. جو پہلا سوال تھا وہ تو اس کا جواب سائمہ آپن نے دے دیا تھا. اب دوسرا سوال ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ شاعری آپ کے لیے اظہار ہے, اظہار کا ذریعہ ہے, تو کہیں ایسا بھی ہے کہ شاعری ایک علاج ہے, ایک ہیلنگ ہے آپ کے لیے؟ جی بالکل, میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایک اظہار کی ایک حاجت ہے, چونکہ یہ انسان کے ساتھ ہے, دنیا میں ہر انسان جو ہے وہ اپنے اظہار کا کوئی نہ کوئی ذریعہ چاہتا ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم شاعر خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارے پاس وہ ایک بڑا مضبوط اظہار کا ذریعہ موجود ہے. اور اس میں جب آپ اپنی بات کہہ دیتے ہیں یا کچھ فیصد تک کہنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اٹ ہیز اے ہیلنگ پاور. اس سے آپ کو ایک
سینس آف جو ہے سیٹسفیکشن ملتی ہے, اور وہ آپ کے درد کو ایکسپریس کر کے, آپ اپنی تکلیف کو, آپ اپنے کسی بھی مشاہدے کو, آپ اپنے کسی تجربے کو ریکارڈ کرتے ہیں اگر اچھے طریقے سے, تو وہ آپ کے لیے ایک سینس آف سیٹسفیکشن کا باعث بھی بنتا ہے. اٹ کین ہیل. اور دوسرا یہ کہ جب اس سے باقی لوگ ریلیٹ کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے کی روشنی میں بھی اس شعر سے, آپ کے اس نظم سے, آپ کے اس کلام سے اپنی صورتحال کو بہتر اسیس کر سکتے ہیں, تو یہ بھی ایک ریوارڈ ہے میرا خیال ہے. جی انصر, آپ پہلے ہوتی ہے عمر بھر کی بات اور پھر بات بھی نہیں ہوتی, میرا فیوریٹ شعر ہے. اور آپ کو پہلے تو مبارکباد. اور ایک سوال جو پہلے کیا جا چکا ہے کہ بینگ ان دا سول سروس, کیا از اٹ چیلنجنگ فار یو کہ آپ چیزوں کو مینیج کرنا, جیسے ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ جی ہمارے وہ ایک لیبل ہوتا ہے کہ جی شاعر تو ویلے ہوتے ہیں, تو ہاؤ ڈو یو مینیج تھنگز بینگ ان دا سول سروس, کہ وقت نکالنا, شاعری کو وقت دینا, اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ دیکھیے, وہ جیسے میں ابھی بات کر رہی تھی اس کو ہی میں آگے کنٹینیو کروں گی کہ جو بینگ اے فیمیل نوکری میں آپ کو چیلنجز ہیں نا, کہ آپ کو سیریسنس اپنی ثابت بار بار کرنی ہے کہ جی نہیں میں بھی جو ہے بہت انٹرسٹڈ ہوں کام کرنے میں. جب ہم بلکہ نوکری میں نئے نئے آئے تو ہمارے ایک دو باسز تو ایسے تھے جو کسی خاتون کی اگر انہوں نے تعریف کرنی ہوتی تھی کہ وہ کام کرتی ہے تو کہتے تھے کہ وہ مردوں کی طرح کام کرتی ہے نا. اس قسم کی گفتگو بھی میں نے مطلب سنی ہوئی ہے شروع میں اپنے, تو میں بڑا مطلب آئی یوز ٹو تھنک کہ مطلب یہ ایک برانڈنگ کیا ہے کہ مردوں کی طرح کام کرتی ہے. تو خیر شکر ہے اب اس بیانیے سے تو تھوڑا مارے نکل گئے, لیکن یہ ہے کہ وہ مردوں کی طرح کام کرنا پڑتا تھا وہاں پر, اور ان سے بھی زیادہ تھوڑی سیریسنس ثابت کرنے کے لیے. اور پھر اوپر سے اگر شاعری کا بھی ٹیگ لگ جائے تو پھر ایک ڈبل نان سیریس سچویشن سامنے آ جاتی ہے کہ جی خاتون بھی ہے اور اب شاعرہ بھی ہے, اور اب اس کو چھٹی بھی چاہیے مشاعرے پہ جانے کے لیے. تو اس طرح سے نا, تو وہ بہت ایک میرا خیال ہے جگلنگ تھا. کوئی نارملی گورنمنٹ کا آفیسز کا رویہ شاعری کی طرف کوئی بہت پازیٹیو نہیں ہے, اور وہ زمانہ جو میرے والد کا تھا اس میں میں بہت حیران ہوں کہ وہاں بہت سے بیوروکریٹ ہیں سر, آپ کو یاد ہوگا, جو بہت اچھے شاعر تھے, بہت اچھے ادیب تھے, اور سنگرز تھے بہت اچھے. یعنی اس زمانے میں ایک کریٹیوٹی کو لے کے اس قدر نیگیٹیوٹی نہیں تھی کہ جتنی اس وقت میں دیکھتی ہوں. ویسے تو ان جنرل بھی ہے لیکن گورنمنٹ میں زیادہ پرابلمز ہیں اس حوالے سے. اس زمانے میں مرتضیٰ برلاس کا ایک شعر ہے, دوستوں کے حلقے میں ہم وہ کج مقدر ہیں, افسروں میں شاعر ہیں, شاعروں میں افسر ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ جو ڈائلیما ہے یہ مسلسل ساتھ چلتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ فیمیل کے ساتھ یہ پھر ایک اور زیادہ جو ہے نا 200% پہ چلا جاتا ہے اگر آپ پہلے کسی چھوٹی پرسنٹیج پہ آپریٹ کر رہے ہوں. تو یہ ایک جدوجہد ہے جو جاری رکھنی پڑتی ہے. ٹائم کو مینیج کرنے کی بات بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اگر فیملی بھی ہے اس کو بھی ٹائم دینا ہے. اور نارملی میں نے پھر یہ تھوڑا سا میرا رہا کہ جو میں نے سول سروسز کے بعد اور شاعری مطلب جب میری شادی ہوئی اور بچے چھوٹے تھے تو میں اتنی دیر پھر اتنا ہی ٹائم میں نہیں دیتی تھی محافل کو, اور نہ میں زیادہ اس میں آتی تھی. جب بچے تھوڑے میرے بڑے ہو گئے, او اے لیولز میں پہنچے ہیں, تو اس کے بعد سے میں نے دوبارہ اس کو کنٹینیو کرنا شروع کیا ہے. تو وہ پرائیورٹائز کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنے حالات کے مطابق چیزوں کو, اور میرے خیال ہے پرائیورٹائز کرنا چاہیے بھی. جب آپ بچوں کو آپ کے وقت کی زیادہ ضرورت ہے اس وقت ان کو ملے, اور جب آپ کے پاس وقت ہے تو پھر ظاہر ہے آپ اپنی من پسند چیزوں کو زیادہ وقت دینے کی کوشش کرتے ہیں. سائمہ جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو چائے خانہ والی نظم جو ہے آپ کی, چونکہ میں اپنے ایریا پہ بات کروں گا, ایک تو یہ کب لکھی گئی اور اس کی تحریک, اس کا سبب کیا تھا؟ یہ لکھے ہوئے تو مجھے کوئی 8-10 سال میرا خیال ہے ہو چکے ہیں, اور اس کی تحریک کا سبب ایک چائے خانہ نہیں ہے, اس کی تحریک کا سبب کئی چائے خانے ہیں جہاں پہ اس قسم کے میں نے واقعات ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. اور ضروری نہیں کہ وہ چائے خانہ ہو, وہ کوئی اور سوشل سیٹنگ بھی ہو سکتی ہے جہاں پر دیکھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک مطلب اس طرح کی نظم ہے کہ وہی بات جس طرح سے آپ نے خود بھی کی ہے کہ بطور لائف کوچ بھی آپ کو اس طرح کے مسائل کا سامنا آتا ہے. تو ہم لوگ
بینگ این آفیسر اپنے دفتر میں لائف کوچ بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی, کیونکہ ہم آپ کے اسٹاف میں بھی کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے, آپ کے ینگ آفیسرز میں بھی کبھی کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں, آپ ارد گرد بھی اپنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ پھر ایک پوری جو یہ ایک انڈر کرنٹ ہے معاشرے کا جس کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے کھل کر, تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اس کے بارے میں ظاہر ہے بات کرنی چاہیے اور اس کے اوپر بھی ایک روشنی ڈالنی چاہیے کہ جس قسم کی یہ ایک ایگزسٹ تو کر رہی ہے یہ ہمارے چاروں طرف, اور اس کے بارے میں اگر ہم بات نہیں کرتے اور کئی اور موضوعات کی طرح اس کو بھی ہم سائلنٹس پہ لگا دیتے ہیں کہ جی بس چل رہا ہے تو ہم اس کی ایگزسٹنس کا اقرار ہی نہ کریں, تو یہ بھی بددیانتی ہے میرے خیال سے. جی حماد نیازی آپ. جی بہت شکریہ. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے معاصر جو مطلب دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایک سے زیادہ تخلیقی اپنی جہات رکھتے ہیں, تو آپ یعنی بطور ایک تخلیق کار کیا صرف شاعری تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گی یا رکھنے کا ارادہ ہے, یا کوئی اور ایسی تخلیقی جہت آپ محسوس کرتی ہیں کہ اس میں آپ جو ہے وہ اپنا کام کر سکتی ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ معاصر اردو شاعری میں آپ اس کتاب کو ایک قاری کے طور پر کہاں رینک کرتی ہیں؟ دونوں سوال ہی مشکل کر دیا حماد نیازی ہے. میرے جب سے میں نے ظاہر ہے تھوڑا زیادہ انٹریکشن میرا بڑا ہے اپنے ہم اثر شعراء میں اور ادیبوں میں, تو لوگ مجھے تحریک ضرور دیتے رہتے ہیں کہ آپ نثر لکھنا شروع کر دیں, آپ خاکے لکھیں, کوئی کہے گا آپ کالم لکھیں, اس قسم کی باتیں. لیکن میں اپنے آپ کو ابھی اس کے لیے تیار نہیں پا رہی کہ میں, ایک تو وقت کے لحاظ سے میرے لیے بہت مشکل ہے کہ اتنا ایک ڈیڈیکیٹڈ وقت نکالا جائے, کیونکہ ہماری جابس بھی اس طرح کی ہیں اور شروع سے میں نے چونکہ اس طرف رجحان میرا نہیں رہا, تو مجھے ڈیڈیکیٹڈلی مجھے لگ نہیں رہا کہ اتنی مجھے ایک اس کی ارج ہے کہ جس کے لیے میں وقت نکال کے اور اس طرف آؤں یا آنے کی کوشش کروں. تو فی الحال تو نظم اور غزل میں ہی میرا ارادہ تو ہے. کچھ تحریریں میری ہیں نثر میں, لیکن وہ بہت ہی ذاتی نوعیت کی, جیسے ابو کے اوپر کوئی مضمون ایک آدھ میں نے لکھا, وہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ شگفتگی کی طرف تحریریں ہیں میری, جیسے لائٹ تحریر ہوتی ہے اور اس میں کچھ مزاح کی ایک موجود ہوتا ہے عنصر, مگر اس سائڈ کو میں نے ابھی ایکسپلور نہیں کیا, اور شاید آگے کہیں جا کر میں اس کو ایکسپلور کروں اور اس پر کوئی بات مزید آگے بڑھے. اور بطور قاری تو میں یہ آپ کو ویسے ذاتی طور پر ایک اپنی تجربہ بیان کر دیتی ہوں. نوشی گیلانی آپا کو آئے ہوئے کافی عرصے ہو گیا, 4-5 سال پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی, اور تب بھی ظاہر ہے میری کتاب کے بارے میں ہوتی رہی گفتگو کہ یہ کب چھپے گی یا چھپوانی ہے یا کیا کرنا ہے, اس بارے میں بلکہ میں تھوڑی سی اور ایک بات کو کر کے وائنڈ اپ کر دوں گی. تو وہ میں نوشی آپا کو یہی کہا میں کہ نوشی آپا دل نہیں چاہتا نا چھپوانے کا, مطلب مطمئن نہیں لگتی میں اپنی شاعری سے, مجھے نہیں لگتا یہ کہ چھپوانی چاہیے ابھی, مجھے لگتا ہے معیاری نہیں ہے یا اتنی زبردست نہیں ہے کہ جس کو چھپوائیں. تو وہ کہتی ہیں کہ وہ تو ہر کتاب پہ آپ کو ایسا ہی لگے گا. مجھے بھی یہی لگتا تھا اپنی کتاب پہ کہ جی نہیں ہے اس قابل. تو بطور قاری تو میں اس کو میرا خیال ہے بہت برا ہی ریٹ کروں گی, کوئی اتنا اچھا ریٹ نہیں کروں گی, بیکاز اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کوئی اپنے ذاتی طور پہ اپنے اشعار کی کوئی فین نہیں ہوں. صرف یہ ہے کہ ان سے میرا وہ کنیکشن ہے کہ یہ میں نے خود اپنے آپ کو بیان کیا ہوا ہے ان میں, کہیں کہیں اپنی زندگی کو ڈاکیومنٹ کہیں کہیں کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ میں اس کو بطور قاری یہ نہیں کہوں گی کہ یہ کوئی بہت زبردست تخلیق ہے جو میرے آگے, مطلب میں تو اس سے ابھی بھی غیر مطمئن ہوں. مجھے لگتا ہے کچھ مصرے بہت اچھے کہے جا سکتے تھے, کچھ شعر اور بہت اچھے کہے جا سکتے تھے غزلوں میں, کسی چیز کو زیادہ بہتر میں اس کی بنت کر سکتی تھی, کوئی اور بحر میں زیادہ بہتر اس میں اظہار کر سکتی تھی. تو مجھے تو لگتا ہے کہ there is a lot of room for improvement ابھی بھی اس ساری چیز کے اندر. صاحبہ جی کی اگلی کتاب پہ انگلش کی ایک فریز لکھا ہوا ہوگا کہ my fans are satisfied because I am not. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے سردار عورت کا جو استعارہ استعمال کیا ہے, کیا یہ کسی خاص امتیازی برتری کے تحت ہے؟ دوسرا یہ سوال ہے کہ مصنوعی ذہانت کا آنے والا طاقتور دور جو ہے ہم اب بھی دیکھتے ہیں, جیسے شاہین عباس ہیں, غلام حسین ساجد صاحب ہیں, آپ ہیں, ہمارے شاعری میں ہمارے آقا و مولا ہیں, تو
آپ کیا مطلب آپ کی رائے ہے یا آپ کیا سوچتی ہیں کہ جو آپ جیسے تخلیقار ہیں یا دیگر جو شعراء یا مصنفین ہیں، دوسری طرف جو مصنوعی ذہانت کی تخلیقات ہیں، تو کیا آپ ان دونوں کا مستقبل کہاں دیکھتی ہیں؟ اچھا سوال. جو سردار عورت کی بات ہے وہ تو میں اس کی تو یہ تھوڑی سی وضاحت کر سکوں گی. آپ کا بھی سوال بعد میں وہ یہ ہے کہ میرے تو خیر والد میں نے بتایا کہ مستقل مجھے ہی سردار یا سربراہ سمجھتے تھے اپنے بعد گھرانے کا، اور اس کا یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے جانے سے پہلے کوئی ایک تحریر بھی ایسی لکھ دی کہ جی وہ میرے بعد جو گدی بھی ہوگی اور جو دربار کی بھی وہ انتظام ہوگا اور سارا کچھ جو ہے وہ مطلب سائمہ کا ہوگا، اور اس طرح سے کہہ دیا انہوں نے. اور وہ بھائیوں کی بھی جو باغ دوڑ تھی وہ میرے ہی ہاتھ میں پکڑاتے رہتے تھے کہ یہ آپ نے کرنا ہے اس طرح سے. تو وہ ان کا ایک کانفیڈنس تھا جو وہ ان کا میرے اوپر تھا. یہ میرا کانفیڈنس میرے اوپر شاید نہیں ہے اتنا جتنا کہ میں یہ کہوں گی کہ یہ میرے والد کا کانفیڈنس میرے اوپر تھا. اور اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ میں اپنی کوئی برتری ثابت کرنا چاہتی ہوں. بیسیکلی میرا یہ خیال ہے کہ سردار کا کام صرف شان و شوکت دکھانا نہیں ہوتا. سردار کا کام تو بڑا ذمہ داری والا کام ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے قبیلے کو ساتھ لے کر چلے اور ساتھ والے قبیلوں اور قوموں سے بھی اچھے تعلقات رکھے. اور بڑا یہ ایک رسپانسبل جو ہے وہ عہدہ ہے یا رسپانسبل ایک سیٹ ہے. یہ مشکل سیٹ ہے، اس میں بہت سے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. اور اس میں ختم کروانی جی بالکل جنگیں ختم کروانا اور جنگیں ہونے سے روکنا، اور اس سے پہلے ایک پوری جو ہے کوہرنس پیدا کرنا ایک چیزوں میں اور تنازعات کو حل کرنا. مطلب سردار کے تو ایسے رولز ہیں کہ جو سراسر جو ہے میرا خیال ہے کہ ذمہ داری ہے. جی ان کا دوسرا سوال کہ اے آئی کے حوالے سے، جی اے آئی کے بارے میں تو حماد بھائی زیادہ بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ اتنی اچھی نظمیں اے آئی کی جو ہیں کبھی کبھی لگاتے بھی ہیں فیس بک پر. تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں اگر تو آپ کہتے ہیں کہ صرف شاعری میں ہی اے آئی کے استعمال سے اور آگے مستقبل کیا ہے شاعری کا، تو میرا تو یہ بھی سوال ہے کہ انسانیت کا مستقبل کیا ہے اے آئی کے زیادہ آنے سے. سو شاعری تو صرف اس کا ایک پارٹ ہے کہ جو امپیکٹ ہوگا یا اس پہ جو بھی مسائل پیش آئیں گے. یہ تو اگر آگے اس کا سفر جاری رہتا ہے تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ انسانیت کو کس حد تک، انسانوں کے لیے بذات خود کس حد تک ایک پرابلم کا باعث بنتی ہے. لیکن ایک چیز آئی ہے، میری دعا ہے اور میری تمنا تو یہی ہے کہ وہ کسی بہتر استعمال میں آئے. جس طرح وہ میم کوئی میں نے ایک دیکھی جس میں وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے گھر کے تمام کام اور دوسرے کام اے آئی کرے تاکہ ہم بیٹھ کر کچھ کریٹ کر سکیں. تو یہاں اے آئی کریٹ کر رہی ہے اور ہم بدستور وہی کام کر رہے ہیں جو ہم پہلے کر رہے تھے. بالکل بالکل، کیونکہ جس طرح سے سنگرز کی آواز کاپی کر کے وہ پورے گانے ان کی آوازوں میں شفٹ کر دیتی ہے، تو اس طرح سے. اور ڈاکٹرز کے لیے بہت سی لیب ٹیسٹ کے لیے مطلب اٹس اے چیلنج ایکچولی فار مینی پروفیشنز، اور کئی لوگ جو ہیں اس سے اب تھریٹ ہو رہے ہیں ان امپلائڈ ہونے کے. سیلف میڈیکل پرسکرپشن تک تو وہ تیار کرتی ہے. ڈائٹ چارٹ تو وہ مطلب آپ کو 1 منٹ میں دے رہی ہے. تو نیوٹریشنسٹ تو آپ دیکھیں نا، مطلب پھر سائیکالوجسٹ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں. تو ابھی اس کا سفر ظاہر ہے دیکھنا ہے ہمیں. ایک چیز اگر ہم نے لانچ کی ہے انسانوں میں، یہ تجاوز کرنے کا تو ایک عمل ہے ہی ہے، تو اس کو بھی اب دیکھیں گے کہ کہاں تک تجاوز کر کے لے جایا جاتا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے. جی نہیں جی میرا جو سوال ہے، مجھے توقع تھی کہ یہ سب سے پہلے ہوگا لیکن کسی نے نہیں کیا. وہ یہ کہ جیسے آپ نے بتایا کہ گھر کا ماحول بھی آپ کا جو ادبی بنایا ہوا تھا آپ کے والد صاحب نے، تو اس کا جو اثر ہوتا ہے، تو میں سوال یہ ہے کہ آپ پر یہ اثر کب ہوا اور آپ کو کیسا لگا کہ شعر مجھے کہنا چاہیے؟ کب پتہ لگا یہ والا؟ یا پہلا شعر اگر آپ کو یاد ہو تو وہ بھی اگر سنا دیں. بہت مطلب بہت بچپن میں تو نہیں، 9th 10th میں آپ سمجھیں کہ مجھے 9th یا 10th میں اس طرح سے میں نے کچھ شعر کہے اور اپنے ابو کو دکھائے. یاد نہیں ہے مجھے، لیکن شروع کی کچھ غزلیں 1-2 ہیں کہ آج ہر حد حساب سے آگے ہم نکل آئے خواب سے آگے، اس طرح سے تھا. ہاں جی یہ ہاں جی 1st 2nd ایئر میں اس طرح سے. وہ غزل میرے خیال ہے شاید یہاں ہے یا نہیں. کافی ساری میری جو بچپن کی غزلیں ہیں وہ شاہین سر نے جب کتاب کو فائنل ٹچ دیا تو پھر انہوں نے میرے
मतलब कुछ अश्कबार में हुई लेकिन कटवा दी कि अब बस बहुत पीछे रह गए हैं ये गज़ल और बहुत आगे आ गई मैं। और वाकई यही हुआ कि मेरे वालिद साहब तो मुझे काफ़ी अरसे से कहते रहे कि किताब आनी चाहिए, फिर वो खुद जब इस दुनिया से चले गए तो मुझे लगा कि किताब बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये था कि जो सबसे ज़्यादा मुंतज़िर था किताब का इस दुनिया में अगर एक शख्स, तो उसके होते तो आ नहीं सकी, तो अब इसके आने का जवाज़ ही क्या है। लेकिन जब फिर अब्बू की कुलियात मैंने दोबारा कंपाइल की, क्योंकि वो आउट ऑफ प्रिंट हो गई थी, तो मुझे लगा कि मेरी अब्बू से मुलाकात होने का एक दरवाज़ा मौजूद है। फिर मैंने कहा कि अगर मुझे ये लगता है कि किताब पढ़कर अब्बू से मैं मिल सकती हूँ, तो शायद कोई मेरी किताब पढ़कर मुझसे भी मिलना चाहे। इस चक्कर में फिर मैंने उसको दोबारा शुरू किया, सारा काम उसका किया। थैंक यू जी फराह, आप और ये यकीनन मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि बहुत खुशी करते हैं उससे। लेकिन मेरा ये सवाल जो है वो शायरात के बारे में है। नॉर्मली शायरात पे जो सबसे ज़्यादा एलिगेशन लगाया जाता है लिखवाने का, जी लिखवाया जा रहा है ये, हालांकि ये जो चीज़ है इससे मर्द भी मुबर्रा नहीं है, और इस सारे मंजरनामे में रहते हुए हम सब इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। लेकिन स्पेसिफिकली ख़वातीन के बारे में ये चीज़ बड़ी धड़ल्ले से कही जाती है। तो ये जो हमारा माशरती रवैया है शायरात के बारे में, वो मतलब इस एस्पेक्ट के बारे में आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, आल्दो के इस सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में पहले हो चुका, थोड़ा सा कवर हो गया हुआ है ये, मजीद इसको जरा जिंदगी किसी शोबे में भी अगर खवातीन है, जैसे मैंने अभी अंसर मुनीर साहब के सवाल के जवाब में मैं कह रही थी कि जहाँ भी हैं उन्हें अपने आप को प्रोफेशनली भी प्रूव करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो शायरात भी उसी का एक पहलू है कि एक चीज़ पर डाउट्स क्रिएट किए जाएं, ख़ास तौर पे अगर वो इंटेलेक्ट से रिलेटेड है, वो प्रोफेशनलिज्म से रिलेटेड है, या वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, तो उसके ऊपर ज़्यादा डाउट्स क्रिएट किए जाएं। और ज़ाहिर है हर कोई नहीं करता, लेकिन देयर आर पीपल जो करते हैं ये। और एक बुलिंग का एलिमेंट भी रहता है ख़वातीन को लेकर। तो मेरा ये ख्याल है कि अल्लाह ताला ने ख़वातीन में चूँकि रेजिलियंस भी ज़्यादा दी है, और वो इसीलिए दी है मेरा ख्याल है कि वो इस सारी सूरत हाल से इमोशनली इसको बेहतर हैंडल करती हैं, और स्ट्रेंथ भी ख़वातीन में बेहतर होती है रेजिस्टेंस का सामना करने की। तो मेरा ये ख्याल है कि फिर ये प्लसेस भी हैं कि आम तौर पे जिन चीज़ों पे रेजिलियंस दिखाने का मौका आता है, तो ख़वातीन फिर एज अ स्पीशीज़ भी ज़्यादा रेजिलियंट हैं फ्रॉम देयर मेल काउंटर पार्ट्स। तो उस चीज़ को फिर रेजिस्ट करना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई जेन्युइन है तो वो बाय टाइम पता लग जाता है कुछ अरसे बाद कि आप जेन्युइन है, क्योंकि आप अपने आप को सस्टेन ही नहीं कर पाते अगर आप नॉन जेन्युइन हैं। कुछ लोग हैं जो चलते जा रहे होते हैं, लेकिन ये है कि एक्सपोज होने का अमल जो है वो जारी रहता है, और फिर कुछ सालों में कुछ लोग तो महीनों के अंदर ही एक्सपोज हो जाते हैं, और मेल्स भी होते हैं और फीमेल्स भी होती हैं। लेकिन जाहिर है कि फीमेल्स पे ज़्यादा एक डाउट का एलिमेंट हमारी अमूमी रवैया है ये, मतलब शायरात के साथ भी है ये, लेकिन वैसे भी है। यकीनन जी, आज की इस तकरीब में उम्र भर की बात तो यकीनन चलती रहेगी और उम्र भर चलती रहेगी। मेरी अब दरख्वास्त होगी कि आप अपनी शायरी जो है उसके हवाले से शायरी थोड़ी सी हमारे साथ शेयर कीजिए। और अब मैं ये जुमला नहीं कहूँगा कि आप अपनी पसंद के अशार, बिकॉज हर शेर आपका पसंदीदा है क्योंकि आपका वो तो मैंने भी बताया ना, हमारे भाई को पसंदीदा है ही नहीं। मैं शुरू में नात के कुछ अशार पेश कर देती हूँ कि मुझ बेनवा के पास क्या विजदाने नात है, मुझ बेनवा के पास क्या विजदाने नात है, नादिम सा एक अश्क ही सामाने नात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अमल भी मिदहते खैरुल अनाम है, अच्छा अमल भी मिदहते खैरुल अनाम है, हर शोबाए हयात में इम्काने नात है। वाह 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 वाह। अच्छा अमल भी मिदहते खैरुल अनाम है, हर शोबाए हयात में इम्काने नात है। इसमें मैं ये वजाहत कर दूं कि ये एक तरह मिसरा था जो कि बहुत से लोगों को दिया गया और उस पर बहुत अच्छी अच्छी नातें सामने आई, तो मैंने भी अपनी कुछ एक इसमें हिस्सा डाला। आदम ने सीखा इसमें मोहम्मद नबी हुए,
आदम ने सीखा इसमें मोहम्मद नबी हुए, यानी ये कायनात दबिस्तान नात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आदम ने सीखा इसमें मोहम्मद नबी हुए, वाह। यानी ये कायनात दबिस्तान नात है। जितना यहाँ सकूत है दरअसल है दुरूद, जितना यहाँ सुकूत है दरअसल है सुकूत, दरअसल है दुरूद, जितना यहाँ कलाम है फैजान नात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हस्सान की सदा में मिलाते हैं सब सदा, वाह। हस्सान की सदा में मिलाते हैं सब सदा, वुसअत पजीर आज भी दामाने नात है। बहुत अच्छे। और जो अर्श पर इमामे सफ़े अंबिया बना, महबूब किबरिया वही सुल्तान नात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मनकबत जरूर सुनाइएगा जी, क्योंकि आपकी जो इसमें मनकबत है सुन रहा है, क्या कमाल ख्यालात पाबंद हुए। फसीले काबा हुई शक कहाँ अली आए, फसीले काबा हुई शक कहाँ अली आए, खुदा भी खुश है कि उसके यहाँ अली आए। वाह वाह वाह। बता गए थे सभी को वो रात हिजरत की, बता गए थे सभी को वो रात हिजरत की, जहां से जाए मोहम्मद वहां अली आए। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बता बात। गए थे सभी को वो रात हिजरत की, जहां से जाए मोहम्मद वहां अली आए। अली खुदा का भी एक नाम है सो मुश्किल में, अली खुदा का भी एक नाम है सो मुश्किल में, खुदा ने खुद ये कहा है यहाँ अली आए। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छे, बहुत शुक्रिया। मैं 2-3 अशारे गजल से सुना देती हूँ जो कुरत ने जिक्र किया। सुरूरो रक्सो मस्ती मैं नहीं हूँ, हाँ वाह। सुरूरो रक्सो मस्ती मैं नहीं हूँ, मुकम्मल घर घरस्ती मैं नहीं हूँ। वाह। कहीं एक खेत मेरा मुंतजिर है, सुभान अल्लाह। कहीं एक खेत मेरा मुंतजिर है, सो दरिया पर बरसती मैं नहीं। वाह 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 वाह। मेरे इन कहकहों का राज समझो, वाह। मेरे इन कहकहों का राज समझो, बसा औकात हस्ती मैं नहीं हूँ। वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और गजल से मैं कुछ शेर सुना देती हूँ कि रात गुजरी न आंख भर सोए, वाह वाह। रात गुजरी न आंख भर सोए, हम कहाँ तुझको भूल कर सोए। वाह। और नौए इंसान की बेबसी देखो, नौए इंसान की बेबसी देखो, नींद आती न थी मगर सोए। वाह वाह। नौए इंसान की बेबसी देखो, बहुत अच्छे। नींद आती न थी मगर सोए। और बाग के पहरेदार आए कई, बाग के पहरेदार आए कई, और उनमें से बेशतर सोए। वाह। और हम सगे कुए यार अपने तई, वाह। हम सगे कुए यार अपने तई, गफलती हो के दर बदर सोए। वाह। और जिंदगी सब तेरे थकाए हुए, जिंदगी सब तेरे थकाए हुए, आखिरिश खाक ओढ़ कर सोए। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। कुछ शेर और सुन। ठीक है, वो 2-3 शेर। हाँ जी जी जी। दश्त के सिलसिले हमारे लिए, दश्त के सिलसिले हमारे लिए, प्यास और आबले हमारे लिए। वाह। हम मोहब्बत को सच समझते थे, बहुत अच्छे। हम मोहब्बत को सच समझते थे, एक दो कह कहे हमारे। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान। मोहब्बत को सच समझते थे, एक दो कह कहे हमारे लिए, हम नवाई न की मुकद्दर ने, हम नवाई न की मुकद्दर ने, दोस्त भी चुप रहे हमारे लिए। वाह वाह वाह। और ऐश की जिंदगी तुम्हारे लिए,
आहा, ऐश की जिंदगी तुम्हारे लिए, सब्र के मशवरे हमारे लिए, वाह 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 वाह, दश्त के सिलसिले हमारे लिए। बहुत शुक्रिया। कुछ और निकालिए इसमें आप। महमेज हवा थी कभी दमसाज हमारी, आहा, महमेज, हमको भी तब आ जाती थी आवाज हमारी। आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, महमेज हवा थी कभी दमसाज हमारी, हमको भी आ हमको जाती भी तब आ जाती थी आवाज हमारी। फैला लिए जब पर तो ये अंदाजा लगाया, आहा, क्या उम्दा शेर है, वाह, फैला लिए जब पर तो ये अंदाजा लगाया, तुझ तक नहीं रुकने की ये परवाज। अरे क्या उम्दा शेर है, वाह 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 वाह, फैला लिए जब पर तो ये अंदाजा लगाया, तुझ तक नहीं रुकने की ये परवाज हमारी। एक शख्स भी हमसे नहीं हो पाया मुकम्मल, वाह, एक शख्स भी हमसे नहीं हो पाया मुकम्मल, बेकार गई सारी तगोताज। आहा, वाह 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 वाह, और कब वस्ल से आगे भी कोई बात बढ़ेगी, आहा, कब वस्ल से आगे भी कोई बात बढ़ेगी, कब होगी यहाँ गुफ्तगू आगाज हमारी, वाह 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 वाह, पर फैलाने वाला दोबारा सुना। फैला लिए जब पर तो ये अंदाजा लगाया, आहा, तुझ तक नहीं रुकने की ये परवाज। आहा, वाह 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 वाह, और कब वस्ल से आगे भी कोई बात बढ़ेगी, कब होगी यहाँ गुफ्तगू आगाज हमारी। बहुत अच्छे, और हम सांप के खाने से निकल आएंगे एक दिन, आहा, वाह, हम सांप के खाने से निकल आएंगे एक दिन, करते रहो सीढ़ी नजरअंदाज। अरे बहुत अच्छे, अरे बहुत अच्छे, ये आज दीदियत, वाह वाह वाह, हम सांप के खाने से निकल आएंगे एक दिन, आहा, करते रहो सीढ़ी नजरअंदाज। आहा, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, वाह बस वाह, एक और गजल में जी बिस्मिल्लाह। और फिर इजाजत देती। वारफ्ताओ सरशारो फिदा चाहिए मुझको, आहा, वारफ्ताओ सरशारो फिदा चाहिए मुझको, यानी दमे आगाज जो था चाहिए मुझको। आहा, वाह अफलाक में जल बुझते रहे जो भी सितारे, वाह, अफलाक में जल बुझते रहे जो भी सितारे, रोशन तेरे माथे का दिया चाहिए मुझको। बहुत अच्छे, और एक शख्स मुझे शौके दो आलम से सिवा है, जितना भी मिले मेरे खुदा चाहिए मुझको, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। तुम तक भी मेरी अर्ज़े तमन्ना नहीं पहुंची, तुम तक भी मेरी अर्ज़े तमन्ना नहीं पहुंची, रह रह के बताया तो है क्या चाहिए। हाय, वाह 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 वाह, फिर पढ़िएगा, वाह 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 वाह, तुम तक भी मेरी अर्ज़े तमन्ना नहीं पहुंची, अरे वाह 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 वाह, रह रह के बताया तो है क्या चाहिए मुझको। और दरिया में इसे डाल तो आती हूँ हमेशा, दरिया में इसे डाल तो आती हूँ हमेशा, लेकिन मेरी नेकी का सिला चाहिए मुझे। भाई वाह वाह वाह, हाय हाय, क्या हुस्ने तजाद है, वाह वाह वाह, शुक्रिया। दरिया वाह, में वाह। इसे डाल तो आती हूँ हमेशा, वाह, लेकिन मेरी नेकी का सिला चाहिए मुझको। और बेशिर्क ताल्लुक तो खुदा को भी है दरकार, आहा, वाह, बेशिर्क ताल्लुक तो खुदा को भी है दरकार, क्या इसमें ताज्जुब के वफा चाहिए मुझको, वाह 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 वाह, रस्सा गजल है। और कब तक ये छुपेगा पसे इजहारे मोहब्बत, वाह वाह, कब तक ये छुपेगा पसे इजहारे मोहब्बत, इजहारे हवस है तो जुदा चाहिए मुझको। वाह 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 वाह, वारफ्ताओ सरशारो फिदा चाहिए। बहुत अच्छे, शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छे, शुक्रिया। बहुत उम्दा। एक